اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں ان کو گمان خیال نہیں پہنچے گا. چنانچہ چوہے نے اشرفیاں لا کر دی تو یہ اس سارے مال کو لے کر گیا آپ کی خدمت میں، جا کے عرض کیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا یہ اشرفیاں لے کر آیا ہے. پیشاب کر رہا تھا، چوہا اشرفیاں لایا ہے. آپ نے پہلا سوال کیا یہ بتاؤ کہ جس سوراخ سے چوہا اشرفیاں نکال رہا تھا تم نے اس میں ہاتھ داخل کیا کہ بھئی یہاں سے نکال رہا ہے، چلو میں اور لے لوں. یہ پورے لایا یا نہیں لایا دیکھو تو صحیح جا کے، شاید اس اندر اور خزانہ دبا ہوا ہو، یہاں سے نکالو. ارے سنو تو صحیح، جن میں قناعت نہیں ہوتی وہ خیانت کرتے ہیں. جن میں قناعت نہیں وہ خیانت کرتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی خیانتیں ہیں سب اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں ہے. اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں. ارے تو کھیل رہے، جن میں قناعت نہیں ہوتی ان میں کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی بات سنیے توجہ سے، جن میں قناعت نہیں ان میں خیانت ہے. 17 شریعہ چوہا آیا، خیال اگر اللہ نہ کرے ہمارا جیسا کوئی ہوتا نا وہاں تو اس چوہے کے بل میں خود گھس جاتا. جی ہاں، چوہے کے سوراخ میں خود گھس جاتا مال نکالنے کے لیے. آپ نے پہلا سوال کیا صحابی سے تم نے ہاتھ داخل کیا تھا سوراخ میں؟ کبھی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. چوہا لاتا رہا جب تک لایا. جب اس نے لا کر تھیلی بھی دے دی کہ بھئی یہ ختم ہو گئے، بس اتنے ہیں 17 دینار، سارے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یہ اس طرح مجھے مال. فرمایا اگر تم ہاتھ داخل کرتے اس سوراخ کے اندر یا تلاش کرتے اور مزید یا 1 دینار بھی تم اپنے ہاتھ سے نکال لیتے اس میں سے تو یہ سارا مال اعلان ہوتا لوگوں میں کس کا ہے. کسی کا نہ ہوتا تو بیت المال میں جاتا، کسی کا نہ ہوتا تو بیت المال میں جاتا. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے جو کمایا ہے اس کا حساب ہوگا. جی ہاں سنو تو صحیح، جو آپ کمائیں گے اس کا حساب ہوگا. کہاں سے کمایا، کہاں سے نکالا، کس کا ہے. کوئی مالک نہیں ملے گا تو بیت المال مالک ہے. اس مال کا مال بیت المال بنے گا، آپ کو نہیں ملے گا. کسی کا آپ نے ہاتھ لگایا ہے. ہاں اگر یہ ملتا آپ کو غیبی راستے سے جیسا آپ کے ساتھ ہوا ہے، فرمایا جاؤ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تم کھاؤ. میں نے عرض کیا دنیا میں جتنی بھی خیانتیں ہو رہی ہیں وہ ساری خیانتیں اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں ہے. قناعت نہیں ہے اس زمانے میں. لو قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ ایک خواہش پیدا ہوگی دل میں، ایک خواہش دل میں پیدا ہوگی. جب وہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی تو ہم قناعت کر لیں گے کہ بھائی چلو ہم نے قناعت کر لی. ارے سنو تو صحیح، ہم خواہش کے پورا نہ ہونے کو قناعت سمجھتے ہیں. ہم خواہش کے پورا نہ ہونے کو قناعت سمجھتے ہیں. خواہش پوری نہیں ہوئی شکایت نہیں کرتے، اس کو قناعت سمجھتے ہیں. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. خواہش کے پورا نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں اور اس کو قناعت سمجھتے ہیں. حالانکہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ سنو، قناعت کہتے ہیں ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا. ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں. تمہاری بات نہیں، کہیں بھی نہیں، ویسے ہی جی کرتے رہو بیٹھے
ضرورت پوری نہیں ہوئی، ایک ضرورت تھی پوری نہیں ہوئی، اس ضرورت کے پورا نہ ہونے پر آدمی شکایت نہ کرے، صبر کر لے، اس کو قناعت کہتے ہیں، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ مثلا دعا ہے قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ تو نے میری روزی جتنی بھی چاہے تنگ کی ہو، اے اللہ تو میری روزی جتنی بھی چاہے، جتنی بھی تو نے تنگ کی ہے میری روزی، مجھے اس میں قناعت دے دے۔ قنعنی بما رزقتنی، جو بھی تو نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کا صرف جسم اگر اس پر کوئی کپڑا نہ ہو، پیٹ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا نہ ہو، اس بدن پر بھی قناعت کرنے کا حکم ہے کہ آپ کے پاس بدن کی یہ نعمت ہے، آپ اس پر قناعت کیجئے۔ لوگ سمجھتے ہیں قناعت کا تعلق بدن سے باہر کی چیزوں پر ہے، حالانکہ انسان کا اپنا جسم جو عملی سرمایہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ قناعت اس پر کرو، کیونکہ عملی سرمایہ آپ کا بدن ہے، باہر کی چیزیں وہ عملی سرمایہ نہیں ہے۔ توجہ سے بات سننا، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا قناعت ہے، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا قناعت ہے۔ ہمیں تو صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوگا کہ قناعت کسے کہتے ہیں، صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوگا قناعت کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی ایک صحابی کا مہمان ہوئے، صحابی شادی کے یہاں مہمان، ہمارے یہاں پہ مہمان آ جائے، جتنا بڑا آدمی آئے گا اتنی بڑی دعوت، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں نے کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کیا۔ جتنا بڑا آدمی آئے اتنی بڑی دعوت۔ عجیب حدیث ہے، ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص مہمان کے سامنے پیش کیے جانے والے کھانے کو حقیر سمجھے، وہ میزبان ہلاک ہو گیا۔ کھانے کا انتظام کرتے ہیں بہت اچھا، اور بار بار کہتے رہتے ہیں مہمان کے سامنے، ارے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ ہے ہی نہیں کیا۔ آپ ایسے اچانک آ گئے، کچھ کر ہی نہیں سکا۔ وہ کہے گا کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ خوب ہے، کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کی عادت بنی ہوئی ہے۔ میزبان کھانے کا تیار کرتا ہے اور مہمان سے کہتا رہتا ہے بار بار کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے حدیث میں ہلاک ہو گیا یہ میزبان۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں ناشکرے کہ جب ان کے لیے کہیں کھانے کا انتظام ہو تو باہر نکل کر کہتے ہیں بلایا جاتا بڑے دور سے، بڑے اہتمام سے، لیکن کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہوا، کوئی خاص انتظام، کھانے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ حالانکہ ماشاءاللہ مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، مگر کھانے میں کوئی زیادہ قسمیں نہیں تھی۔ فرمایا حدیث میں دونوں ہلاک ہو گئے، میزبان بھی ہلاک، مہمان بھی ہلاک۔ جو مہمان کھانے کو حقیر سمجھے وہ بھی ہلاک، اور جو میزبان اپنے پیش کیے جانے والے کھانے کو حقیر سمجھے وہ میزبان بھی ہلاک۔ چنانچہ صحابی کیا مہمان ہوئے، صحابی کے یہاں مہمان ہوئے۔ جب مہمان آیا، کھانا پیش کیا گیا، تو کھانے میں روٹی اور اس کے ساتھ نمک، اس کے ساتھ نمک، جی ہاں، یہاں تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ آٹے کا نمک بھی ملا دیتے ہیں، وہاں روٹی الگ بنائی آٹے کی اور اس کو اس سے لگا کے کھانے کے لیے ایک پیالے میں نمک۔ یہ کھانا پیش کیا گیا مہمان کے سامنے۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا قناعت دور صحابہ میں کسے کہتے تھے۔ اس زمانے میں قناعت یہ ہے کہ خواہش پیدا ہو اور وہ خواہش پوری نہ ہو تو کہتے ہیں بھائی چلو قناعت کر لو۔ اس زمانے کی قناعت کا حال یہ ہے کہ قناعت کا مطلب بگڑتے اور قناعت کا معیار گرتے یہاں پہنچا۔
قناعت کا معیار گرتے گرتے یہاں پہنچا کہ خواہش کے پورا نہ ہونے پر صبر کرنے کو قناعت کہنے لگے. چنانچہ جب روٹی اور نمک پیش کیا گیا کہ جی یہ روٹی ہے اور یہ اس کا سالن ہے نمک. ارے سنو سونے والوں، یہ روٹی ہے اور یہ سالن ہے، نمک سالن ہے، یہ روٹی ہے، کھا لو. خیر مہمان نے کھانا کھانے بیٹھے تو کہنے لگے اگر پودینہ ہوتا تو لقمے میں ذرا خوشبو آ جاتی پودینے کی تو ذائقہ بن جاتا روٹی میں. کہنے لگے اچھا آپ کو پودینہ چاہیے، اگر یہ کھانا آپ کو کافی نہیں ہے تو میں کرتا ہوں انتظام کہیں سے پودینے کا. گھر میں پیسے نہیں تھے پودینے خریدنے کے لیے. سبزی والے کے یہاں سے پودینہ لانا ہے. سوچے کیا کروں، گھر کی سب سے زیادہ ضرورت کی چیز لوٹا، جس کے بغیر آدمی نہ طہارت کر سکتا نہ عبادت کر سکتا. اس کے بغیر نہ طہارت نہ عبادت. لوٹا ایک اہم چیز ہے. یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کا لوٹا کو اٹھا کر لے جانے لگے اور آپ نماز میں ہوں تو نماز چھوڑ دیجیے اپنے لوٹے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلے وقت پھر بعد میں ضرورت پڑے گی لوٹے کی. اتنا اہم کہ بھائی اتنی اہم چیز ہے لوٹا. اگر آپ نماز میں مشغول ہیں اور کوئی آ کر لوٹا اٹھا کر جانے لگے تو نماز توڑ کر آپ کو نماز توڑنے کی اجازت ہے اپنا لوٹے کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگلی عبادت اسی لوٹے سے، طہارت اسی لوٹے سے ہوگی. ہاں آپ نماز توڑ سکتے ہیں اس لوٹے کے لیے. اتنی اہمیت لوٹے کی. گھر میں ہر ایک استعمال کی چیز ہر وقت چاہیے، لیکن کیا کروں، اسے مہمان کو پودینہ چاہیے اور پیسے ہیں نہیں. لوٹا لے کر گئے سبزی والے کے یہاں، بقال کہتے ہیں سبزی والے، وہاں گئے لوٹا لے کر. اس کے یہاں کہا کہ بھائی ہمیں پودینہ چاہیے اور یہ لوٹا تم گروی رکھ لو، لوٹا ہمارا گروی رکھ لو، پودینہ دے دو، مہمان کو کھانا کھلانا ہے. اس نے لوٹا رکھ لیا، پودینہ دے دیا کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آ کر میں لوٹا لے جانا. لا کر پودینے سے مہمان کو روٹی کھلائی، اس نے نمک اور پودینے سے روٹی کھائی. کھا کر کہا الحمدللہ، دیکھو ہمارے اندر کتنی قناعت ہے، ہم نے پودینے سے نمک سے روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور قناعت کی. میزبان نے کہا اگر آپ کے اندر قناعت ہوتی تو میرا لوٹا وہاں گروی رکھا نہ ہوتا. اسے اندازہ کرنا چاہیے، واقعی اسے اندازہ کرنا چاہیے. مسلمان نے غیروں سے سود لے کر اور مسلمان نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں، یہ مسلمان اگر ایک لوٹے ایک پودینے کی وجہ سے گھر کی اہم ضرورت لوٹے کو گروی رکھ سکتا ہے، تو ہم اپنی شادیوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جتنے سودی قرضے لے رہے ہیں، ہم کتنے گروی رکھے ہوئے ہیں غیروں کے ہاتھوں میں. کتنا مسلمان غیروں کے ہاتھوں میں مرتہن ہے، کتنا مرتہن ہے غیروں کے ہاتھوں میں، کتنا مرتہن ہے. اس سے اندازہ کرنا چاہیے، اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک پودینے کی ضرورت، ایک پودینے کی خواہش گھر کے لوٹے کو بھی رکھوا سکتی ہے، تو جو لوگ بڑی بڑی خواہشات پوری کر رہے ہیں ان کی اللہ اکبر، ان کی صلاحیتیں اور ان کی استعدادیں کسی گروی رکھی ہوں گی غیروں کے پاس. میں نے ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ قناعت نہیں ہوگی تو خیانت ہوگی، قناعت نہیں ہوگی تو خیانت ہوگی. چنانچہ صحابی نے سوال کیا یہ اس مال سے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم استعمال کرو. اگر تم ہاتھ داخل کرتے سوراخ میں تو سوال ہوتا کہ یہ مال کس کا ہے، اعلان ہوتا. کوئی مالک نہ ملتا تو یہ مال بیت المال میں جمع کیا جاتا. میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے ایک جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا.
دوسرا وعدہ یہ ہے اسی میں کہ ہم ان کے اسباب کی آمدنی کو بڑھا دیتے ہیں. اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے. ایسے بھی صحابہ تھے جن کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زمین سے غلے کو اگنے کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں. اس زمانے کے لوگ زمین سے غلہ اگنے کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی قدرت نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا تعارف ہے. قدرت کا تعارف ہے. اور ایمان والوں کا امتحان ہے، ایمان والوں کا امتحان ہے کہ ہم تمہیں زمین سے غلہ اگا کر دکھلائیں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم غیروں کی طرح زمین کے پجاری بنتے ہو یا ہماری پوجا ہماری عبادت کرتے ہو. سنو تو صحیح غور سے، ہم زمین سے غلے کو ظاہر کریں گے تمہارے عقیدے اور تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے کہ آیا تم غیروں کی طرح زمین کی جے اور زمین کا تشکر اور زمین کی پوجا کرتے ہو، یا یوں کہتے ہو کہ نہیں اللہ دینے والے ہیں. ہم نے صرف بار اس امتحان کے لیے زمین سے غلے کو ظاہر کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس اللہ کی قدرت ہے، دیکھو کہ زمین سے غلہ اگ رہا ہے. یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے. قدرت یہ نہیں، قدرت یہ نہیں ہے، قدرت یہ نہیں ہے کہ زمین سے غلہ نکل آئے. وہ تو تم تو زمین سے کو اللہ کا خزانہ، وہ تو جنت بھی نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے. جنت نعمتوں کا خزانہ نہیں ہے. جہاں ہر نعمت ہے وہ بھی نعمت کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء اور سارے اولیاء اور سارے صحابہ اور قیامت تک آنے والے ایمان والے، ان کی اعلیٰ اور ادنا ساری جنتوں کو جمع کر دیا جائے ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے، تو یہ اللہ تعالی کے نعمت کے خزانے کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. جنت نعمت کا خزانہ نہیں ہے، جنت نعمت کا خزانہ نہیں ہے. وہ تو ساری جنتیں ملا کر نعمت کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. جیسے جہنم کے سارے عذاب جمع کر دیے جائیں تو وہ اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے. اللہ کے عذاب کے خزانے کا جہنم اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے، جیسے ساری جنتیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. پھر کائنات کا یہ چھوٹا سا نظام جو ان قریب ختم ہونے والا ہے، یہ اللہ کا خزانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات قدرت کا مظہر ہے، قدرت کائنات میں نہیں ہے. قدرت کائنات کا مظہر ہے کہ اللہ کی قدرت کائنات میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس لیے نہیں کہ اس کے بغیر اللہ کر نہیں سکتے، اس لیے کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ مسلمان بھی غیروں کی طرح زمین کا تشکر پر آ جائے کہ بھائی زمین کا شکریہ ادا کرو، دیکھو زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین کا شکریہ ادا کرو. کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، کریں، لیکن تھوڑا سا ہمارے بتوں کی طرف بھی توجہ دیں اور ان کو ایسا بالکل ناکارہ اور بیکار خیال نہ کریں. طواف کرتے ہوئے ان کے آگے سے ذرا سے جھک کر چلے جایا کریں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تاکہ اختلاف، جی ہاں، آج کل لوگ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ مصالحت ہو جائے. کیا ہو؟ مصالحت کرو تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مصالحت چاہتے تھے. سنو میں کیا کہہ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مصالحت چاہتے تھے کہ آؤ دیکھو
مل جل کر رہیں اور چند باتیں آپ ہماری مان لیں، چند باتیں ہم آپ کی مان لیں، اس طرح آپس میں مل جل کر رہیں۔ یہ کفار چاہتے تھے کہ ذرا آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں نرمی اختیار کریں، ایسا ہمارے بتوں کا انکار نہ کریں، تو ہم بھی آپ کے معبود کو معبود مان لیں گے، آپ ہمارے معبودوں کو معبود مان لو، تاکہ مل جل کر رہیں، تاکہ مل جل کر رہیں۔ بس کیا بتاؤں، اس زمانے کے بھی ہائے ہائے، جب اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مزاج ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمان ایسی شکلوں کو سوچے گا جس سے غیروں کے ساتھ کچھ مصالحت کی شکل نکل آئے۔ وہ کہیں گے ہاں بھائی مسلمان بچے بھی کہا کریں زمین کیجیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی ہم تو زمین کا شکریہ ادا کریں، مسلمان اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ سوچے دوسرے اس زمانے میں سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کے تشکر پر آ جائے۔ نہیں، شکر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نعمت کی نسبت کرنا، یہ شکر کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی ذات کی طرف نعمت کی نسبت کرنا یہ شکر کا تقاضا ہے، اللہ کی ذات کی طرف نعمت کی نسبت کرنا یہ شکر کا تقاضا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ نظام کائنات کو قدرت سمجھتے ہیں، اس لیے